السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 صفر 1447 ہجری، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 15 اگست اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے بڑی جدوجہد اور محنت اور کوششوں اور سینکڑوں سال لڑائیوں اور جنگوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ اس ملک میں جب انگریزوں کی آمد ہوئی تو انگریز تو آئے تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے اس ملک میں آئے، لیکن ان کا مقصد تجارت نہیں تھا۔ ان کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس ملک پر تجارت کے بہانے سے قبضہ کرنا ہے، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک سے اسلام کو ختم کرنا ہے، یہاں عیسائیت کو لانا ہے، کیونکہ جس مذہب کو وہ ماننے والے تھے وہ عیسائی تھے، تو مذہب اسلام کو ختم کرنا تھا اور عیسائیت گویا عیسائی ملک بنانا تھا۔ یہ ان کی 2 طرح کی سازشیں تھیں۔ چنانچہ 1498 سے وہ لوگ انہوں نے یہاں پر آنا جانا باقاعدہ شروع کیا، اور تجارت کی غرض سے آتے رہے، رہتے رہے، جاتے رہے۔ ان کے ایک قافلہ آتا اور دوسرا قافلہ چلا جاتا۔ 1601 میں باقاعدہ وہ یہاں پر مستحکم ہوئے اور اس ملک کے اندر وہ مضبوط ہوئے، اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنائی تھی، تجارت کی غرض سے ان کا مقصد تو تجارت تھا، لیکن مقصد ملک پر قبضہ کرنا تھا۔ اس چیز کو بہت پہلے، جب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سرہند میں مزار ہے، انہوں نے اس کو بھانپ لیا تھا، اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دور میں بہت محنت اور بہت کوشش کی، لوگوں کو بتلایا کہ ان کا مقصد اور ان کا ارادہ کچھ اور ہے۔ بہرحال جو فکر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی تھی، اور وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے لوگوں کو یہ باور کراتے رہے، یہ بتلاتے رہے کہ دیکھو ان کا مقصد تجارت نہیں ہے۔ وہی فکر اور وہی کڑھن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے بھی سید احمد شہید اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح انہوں نے بھی اس کو بھانپ لیا تھا کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ محنت کی، دورہ کیا، شہر شہر گئے اور لوگوں کو بتلایا۔ ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم لوگوں کو بتلا سکیں اور لوگوں کے دلوں میں انگریز کی نفرت کو ہم بٹھا سکیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا گویا ایک مشن تھا، اور اسی مشن کے تحت وہ پورے ملک میں تقریباً سفر کرتے رہے، اور انہوں نے سفر کیا، اور وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کامیاب بھی ہوئے۔ اور ہمارے آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ملک کی آزادی کی لڑائی 1857 کے بعد لڑی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 1857 سے پہلے بھی لوگوں نے انگریزوں کے مقصد کو بھانپا تھا اور ان کے مقصد کو سمجھا تھا، اور اس کے بعد میں ان کے خلاف باقاعدہ انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں، ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں
1757 میں نواب سراج الدولہ انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے اور انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے اور ان کو مارا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1857 سے 100 سال پہلے سے بھی یہ جنگ چل رہی تھی اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ انگریز کو یہاں سے ہٹانا ہے. البتہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ 1857 سے پہلے جو لڑائی لڑی گئی اور جو کوشش اور محنت کی گئی تو اس کوشش اور محنت کے نتیجے میں جو لوگ سرگرم عمل تھے وہ مسلمان تھے. ابھی تک تو اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انگریز کا مقصد کیا ہے اور ہمیں انگریزوں کو اس ملک سے اس دیش سے بھگانا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں تھی. اور مسلمان باقاعدہ طور پر اس ملک میں ان سے جنگ لڑ رہے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں 1799 میں سلطان ٹیپو کو جب ان لوگوں نے شہید کر دیا، سب سے بڑا خطرہ اس دور میں انگریزوں کے لیے جو تھا وہ سلطان ٹیپو شہید تھے. اور 1799 میں جب سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا، اس کے بعد میں انہوں نے لال قلعے میں اپنا جھنڈا گاڑا تھا سلطان ٹیپو کو شہید کرنے کے بعد میں، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا. اور سلطان ٹیپو کو شہید کرنے کے بعد میں ہی یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور آج سے ہم اس ملک پر قابض ہیں. اس سے پہلے ان کی ہمت نہیں تھی انگریزوں کی، اور اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ یہ ملک ہمارا ہے. آج دنیا نے بہت ترقی کر لی اور واقعی ترقی کی ہے، لیکن ملک کی آزادی کے لیے جو جہاد کیا تھا سلطان ٹیپو شہید نے، اور اس میں جو میزائل استعمال کی تھی سلطان ٹیپو نے، ان کی شہادت کے بعد اس میزائل کو انگریزوں نے لیا، اور لینے کے بعد میں آج بھی دنیا میں جو میزائل بن رہی ہیں تو گویا تھوڑا بہت کچھ رد و بدل ہے، ورنہ سلطان ٹیپو شہید نے جو میزائل استعمال کیا تھا دنیا آج بھی چاہے جتنی ترقی کر گئی ہو لیکن چل رہی ہے اسی رفتار پر. اور سلطان ٹیپو کو شہید کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر ایک ایسا رعب رکھا تھا کہ انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کی شہادت کے بعد، ان کے جسم سے روح نکلنے کے بعد کہ ان کی لاش کے پاس وہ جائیں. دیلے مار کر دیکھتے تھے کہ کہیں زندگی کی کچھ رمق تو نہیں باقی ہے. لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا اور جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص مر گیا ہے اور اس کو مارنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر جا کر وہاں کھڑے ہوئے انگریز ان کی لاش پر، اور لاش پر کھڑے ہونے کے بعد میں یہ کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے. سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد میں ملک کے اندر بڑے بڑے راجا تھے، بڑے بڑے مہاراجا تھے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ اس وقت انگریزوں کے خلاف میدان میں آ سکتے. مقابلہ تو بہت دور کی بات تھی. جو راجا اور مہاراجا گزرے ہیں ان کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف مقابلے میں آ سکتے. لیکن انہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور شاہ عبد العزیز یہ ایک مدرسے سے فارغ تھے. دلی میں ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مدرسہ چلاتے تھے. تو بڑے بڑے نواب تھے، بڑے بڑے راجا اور مہاراجا تھے. لیکن سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد میں انگریز کے خلاف جہاد کا جس شخص نے سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے وہ کوئی مسٹر نہیں تھے بلکہ مدرسے سے فارغ ایک مولانا تھے، اور مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے 1803 میں باقاعدہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب ہم کو اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور انگریزوں سے ہمیں جہاد کرنا ہے.
افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ لوگوں نے بدل دی، ہسٹری بدل دی، جو پڑھایا جاتا تھا اس کو بدل دیا، اسکول کے نصاب میں تبدیلی کر دی۔ ہم ان کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم کو ہمارے ملک کی اور ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ یاد ہے؟ ہم ان کا رونا تو روتے ہیں، ان کو تو کوستے ہیں، لیکن کیا ہمارے بوڑھے، کیا ہمارے جوان اور کیا ہمارے بچے، کیا ان کو اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی تھیں؟ یہ تاریخ ہمیں یاد ہے۔ جب ہمیں یہ تاریخ نہیں یاد ہے اور ہم اس تاریخ کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں گلہ کس بات کا، پھر ہمیں شکوہ کس سے؟ تاریخ کو پہلے بھلایا ہم نے، تاریخ کو پہلے ہم نے بھلایا، ہماری نسلوں نے بھلایا، اور اس کے بعد میں پھر لوگوں نے اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ ملک ہمارا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، بہت سے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ 15 اگست 26 جنوری اور یہ جھنڈا لہرانا یہ سب فارمیلٹی ہے۔ تو فارمیلٹی نہیں، یہ ملک آپ کا ہے، آپ کے پرکھوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، تو ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، ہم کسی کو دکھلانے کے لیے جشن نہیں منا رہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے پرکھوں نے اس کو آزاد کرایا تھا، تو اس کی آزادی کا ہم جشن منا رہے ہیں، ہم کسی کو دکھلانے کے لیے جشن نہیں مناتے ہیں۔ یہ اگر ذہنوں میں ہمارے تصور ہو تو اس تصور کو ہمیں نکالنا چاہیے۔ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کا مسلمان زیرو پر تھا، قریب لوگ چلے گئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے محنت کی، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے کوشش کی، آج آپ کہاں ہیں؟ حالات آئیں گے، وقتی پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، لیکن مستقبل آپ کا رہے گا، بشرطے یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے جڑے رہیں۔ تو 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ 1803 کے فتوے کے بعد جو مسلمان انگریزوں کے خلاف میدان میں تھے وہ صرف علماء اور مسلمان ہی تھے، ابھی تک دوسرے لوگ اکا دکا شامل تھے، آپ ہی اس صف میں تھے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں شاہ عبدالعزیز کو دلی سے نکالا گیا، اور شاہ عبدالعزیز کے جسم پر چھپکلی کا لیپ بنا کر وہ لیپ لگایا گیا۔ یہ سزائیں دی گئیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کی طرف سے۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر جو جذبہ تھا کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہو اور انگریزوں کی غلامی سے یہ ملک ہمارا نجات پائے، تو اس لیے یہ تکلیفیں شاہ عبدالعزیز کو دی گئیں، ان کا مدرسہ ختم کیا گیا اور ان کے ساتھ طرح طرح کے حالات کیے گئے۔ ابھی چند سال پہلے دلی کے اندر کھدائی ہوئی تو وہ مدرسے کے نقوش نکلے، اس کو باقی رکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ملک کی آزادی کی وہ ایک یادگار تھی، جہاں سے ملک کی آزادی کا اور انگریز سے لڑنے کا باقاعدہ فتویٰ دیا گیا تھا، تو وہ تو یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس بہرحال اس کو بھی مٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر یہ حضرات شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لڑتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، اور پھر 1818 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اور 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا، اور 1803 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ جب شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ان کے خاندان کے تھے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے اس وقت تھے۔ تو ان حضرات پر محنت کی تھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، سید احمد شہید پر اور شاہ اسماعیل شہید پر ان کا ذہن بنایا تھا۔ چنانچہ یہ حضرات بھی شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد
محنت کرتے رہے, جدوجہد کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے اور ایک بڑی فوج تیار کی, اور اس کے بعد میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر انہوں نے انتخاب کیا. اس وقت پورا متحدہ ملک تھا, تو انہوں نے بالا کوٹ کی پہاڑی کا انتخاب کیا, اور انتخاب کرنے کے بعد میں پھر وہاں جا کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ جا کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر شہید ہوئے, اور آج بھی ان کے مقبرے وہیں پر بنے ہوئے ہیں, ان کی قبریں وہاں بنی ہوئی ہیں. اور ان کی شہادت کے بعد علماء صادق پور اس وقت پٹنہ سے ملا ہوا ایک حصہ تھا, یوں کہا جائے ایک گاؤں تھا, لیکن آج وہ پٹنہ میں داخل ہو گیا, ایک محلہ ہے. تو علماء صادق پور آئے اور انہوں نے باقاعدہ پورے ملک کے اندر جدوجہد کرتے رہے اور محنت کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے, اور اس کے بعد میں 1831 میں یہ علماء صادق پور میدان میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ انگریزوں سے مقابلہ کیا, اور اس کے بعد میں یہ بھی شہید ہوئے. 1857 کے بعد صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو شہید کیا گیا, صرف دہلی کے اندر. اور اس زمانے میں انگریز نے ایک اعلان کیا تھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور جو کرتا پیجامہ پہنتا ہو, یعنی جس کی وضع قطع مولویوں جیسی ہو, اس کو اگر کہیں پاؤ تو اس کو شہید کر دو. تو گویا اگر دیکھا جائے تو ملک کی تاریخ کی آزادی میں جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ شہادت کی تاریخ بھری پڑی ہوئی, اور انگریز اسی زمانے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے یہ جذبے جہاد کیسے ختم کیا جائے. چنانچہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وقت انگریزوں کا آیا تھا, وہ اس ملک سے قرآن کے نسخوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب قرآن نہیں رہے گا تو قرآن کی تعلیمات نہیں رہے گی, تو ان کے اندر جذبے جہاد, ملک سے ہم کو بھگانے کا جذبہ ان کے اندر نہیں پیدا ہوگا, اس لیے وہ قرآن کے نسخوں کو بہرحال ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے جتنے اکابرین تھے, تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شروع میں 2 مقصد تھے, ملک کو پر قبضہ کرنا اور اس ملک کو عیسائی ملک بنانا. چنانچہ وہ اتنی محنت کرتے تھے کہ گاؤں گاؤں جاتے تھے, ان کے مشنری کے اسکول انہوں نے قائم کر لیے تھے. کہتے تھے اپنا بچہ دو, ہم اس کو پڑھائیں گے, لکھائیں گے, بڑا بنائیں گے. تو اس زمانے میں مشورہ ہوا تو 1866 میں ایک دیوبند, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی گئی تو اس کے بہت سے مقاصد تھے, لیکن دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں سے ہم مجاہدین آزادی پیدا کریں گے, دین کی بھی حفاظت کریں گے, اس ملک کے اندر اسلام کو بھی باقی رکھیں گے, اور یہاں سے ہم مجاہدین آزادی پیدا کریں گے. یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد تھا. اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کے لوگ ملک میں دورہ کرتے تھے علماء, اور جا کر کہتے تھے اپنا بچہ ہم کو دو, ہم اس کو کھلائیں گے, ہم اس کو کپڑا بنا کے دیں گے, ہم اس کو تعلیم دلائیں گے, ہم اس کو دین سکھائیں گے, ہم اس کو اسلام سکھائیں گے. تو ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی محنت یہ تھی کہ یہاں سے ملک کی آزادی کے ہیرو تیار کرنا ہے, جو ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان دینے والے ہوں, اور دین کی حفاظت کے لیے علماء تیار کرنا ہے. یہ 2 مقصد تھے. چنانچہ آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے, جن کو مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے, وہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے, اسٹوڈنٹ تھے. وہ جب فارغ ہوئے اور وہ جو فارغ ہونے کے بعد نکلے تو انہوں نے جمیعت الانصار ایک تنظیم قائم کی کہ اس کے بینر تلے ہم ملک کی آزادی کی لڑائی لڑیں گے. اور اس کے بعد میں ریشمی رومال کی ایک تحریک شروع کی تھی. مولانا محمود الحسن دیوبندی, جن کو حضرت شیخ الہند کہا جاتا ہے, جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں, اور وہ ریشمی رومال تحریک اور ملکوں سے انہوں نے باقاعدہ رابطے قائم کیے, دنیا کا دورہ کر رہے تھے.
چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں عرب گئے ہوئے تھے، وہاں کے لوگوں نے غداری کی، اور وہیں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر لوگوں کو عرب سے گرفتار کر کے پھر مالٹا کی جیل لایا گیا۔ انگریز ٹامسن مورخ لکھتا ہے کہ اگر شیخ الہند کی وہ ریشمی رومال تحریک کامیاب ہو جاتی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو انگریز مورخ لکھتا ہے کہ پھر ہمیں اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر رہنے کی جگہ نہ ملتی۔ اتنی منظم و تحریک تھے، ایک طرف بیرون سے بغاوت ہو اور دوسری طرف ملک کے اندر سے بغاوت ہو، انگریز کے خلاف تو گویا پوری دنیا سے انگریز کے خلاف بغاوت ہو، یہ تحریک چلائی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے۔ جیسے نواب سراج الدولہ، وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ سلطان ٹیپو، وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہوئے۔ میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو گئے جنہوں نے انگریزوں سے مل کر باقاعدہ پلاننگ کی، اور یہ دونوں حضرات شہید ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی ایک جماعت مالٹا کی جیل میں 3.5 سال وہ رہے، اور مالٹا کی جیل سے جب حضرت شیخ الہند کو نکالا گیا اور جب آپ یہاں پر تشریف لائے بمبئی ساحلی سمندر پر، تو اس زمانے میں انگریز نے ایک مسلمان کو خرید لیا تھا، وہ حضرت شیخ الہند سے پہلے ملنے گیا، سب سے پہلے وہ ملنے گیا اور کہا کہاں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں، ملک کی آزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو آپ کی ضرورت تو دارالعلوم دیوبند کیوں ہے، طلبہ آپ کے منتظر ہیں، آپ جائیے خانقاہ میں دیوبند میں پڑھائیے اور خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرائیے، آپ بزرگان دین تیار کریے، کہاں ان کے خلاف آپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے، 80 سال کے تھے، لیکن بڑے پرجوش لہجے میں کہا کہ اگر ان میرے پیروں میں سکت نہیں رہے گی اور طاقت چلنے کی رہے گی تو میں چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ لے چلو، اور میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اے لوگوں، اے اس ملک کے لوگوں، انگریزوں کو اس ملک سے بھگاؤ اور انگریزوں سے مقابلہ کرو اور انگریزوں سے جہاد کرو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 83 سال کی عمر میں یہ جواب دیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا فضل حق خیر آبادی، ایک پوری تاریخ ہے، مولانا محمد علی جوہر، یہ ان حضرات کی پوری ایک تاریخ ہے۔ انگریز جج نے جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا لاہور کی عدالت میں، اور سب سے پہلے فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کا کس نے دیا تھا؟ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے ذہن میں رہے، اور اسی فتوے کو دہرایا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الاسلام نے۔ تو انگریز کی عدالت بھری پڑی ہوئی، جج بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج کے تیور بڑے سخت تھے، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل بھی میرا فتویٰ تھا، آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے، اور کل بھی میرا موقف یہی رہے گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ہندوستانیوں کا حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا حضرت آپ انگریز کے تیور دیکھ رہے، کس تیور میں کھڑا ہوا ہے، آپ اپنا کچھ بیان بدل دیجئے، کچھ بیان میں رد و بدل کر دیجئے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ اگر آج میں اپنے بیان کو بدل دوں گا تو میرا ایمان بدل جائے گا، اور پھر اپنے جھولے سے ایک کپڑا نکالا اور اس کپڑے کو انگریز کی عدالت میں اچھالا، اور اچھالنے کے بعد میں کہا کہ اگر یہ انگریز جج مجھے پھانسی کا حکم دے گا تو جب میں دیوبند سے چلا تھا تو اپنے ساتھ یہ کفن لے کے آیا تھا، اگر مجھے پھانسی ہو گئی تو میں انگریز کا کفن لینا گوارا نہیں کروں گا، میں دیوبند سے اپنا کفن اپنا ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بہرحال اس طریقے کی ہمتیں اور اس طریقے کی جو ہے جرأت اور اس طریقے کی قربانیاں دی گئیں۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، مختلف تنظیموں کے ذریعے سے کام ہو رہا تھا، اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا،
اور جمعیت علماء ہند کا قیام جو عمل میں آیا تو اس کا بھی یہی مقصد تھا، جو اکابرین ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تو جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں آیا، تو جمعیت علماء ہند بھی اپنے اکابرین کے پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے بھی اس وقت حصہ لیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید جو شاملی کا میدان آج بھی مشہور ہے، تو یہ سارے حضرات جا کر وہاں لڑے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دبلے پتلے تھے، ان کو بھی انگریز کی طرف سے گولی لگی۔ تو بہرحال اگر یوں کہا جائے کہ اس ملک کی آزادی اور اس ملک کی تاریخ میں بڑا جذبہ اور بڑی قربانیاں اور بڑی شہادتیں ہیں مسلمانوں کی اور اس دور کے علماء کی، اس قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملک کی آزادی کی تاریخ لکھی جائے گی اور ملک کی آزادی کی تاریخ میں اگر مدارس اور علماء اور مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے تو ملک کی آزادی کی تاریخ ناقص ہے، ادھوری ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ملک کی آزادی کی تاریخ میں علماء اور مسلمانوں کو شامل نہ کیا جائے۔ لیکن افسوس، لوگوں نے بھی چند لوگوں کے نام ہم کو بتلا دیے، ہمیں بھی چند لوگوں کو نام یاد ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نام بھی ہماری نسلوں کے ذہن سے نکل جائیں گے اور ہماری نسلیں یہ سمجھیں گے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارا کوئی کردار ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہت سی کتابیں ہیں، آپ کتابیں لیں، کبھی کبھی کتابیں پڑھا کریں اور اس کی معلومات کریں کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا، علماء کا اور مدارس کا کیا کردار رہا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جن مدارس کا زبردست کردار رہا اور جس مدارس سے پیدا ہوئے جو فضلہ اور جو فارغین وہاں نکلے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما، آج انہی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کی آزادی میں مدارس کا بہت بڑا کردار ہے، تو اس لیے بہرحال ہماری یہ درخواست تھی کہ آپ حضرات بھی اس تاریخ کو پڑھیں۔ ایک شعر ہے کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا